کورونا سے ریلیٹڈ اب تک جتنے بھی پارلیمنٹری پارٹیز یا مختلف میٹنگز ہو چکے ہیں، چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے بلائے گئے ہوں، اس میں ہمیں بلانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ ہم سب سے پہلے تو ان تمام ہیلتھ ورکرز کو، جتنا بھی پیرامیڈک سٹاف ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اس وبا کے ساتھ، سب سے پہلے ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنے خطرے کے ماحول میں بھی وہ اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور عوام کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے کولیگز اس اسمبلی میں جو شکار ہوئے ہیں کورونا وائرس کا، منیر اور اکزئی صاحب وہ ریکور ہو چکے ہیں، گل ظفر صاحب اور محبوب شاہ صاحب، اور اگر کوئی ہو نام میں بھول گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں، تو ان کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ جناب چیئرمین، بنیادی طور پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، تقریباً بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اسپیسیفکلی میں لاک ڈاؤن پر زور ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ لاک ڈاؤن سب سے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ ایک ایسی اصطلاح تھی کہ جب ہم یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس والوں سے ملتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، یا لاک ڈاؤن بتا تو خود کیا چیز ہوتی ہے۔ جو جتنے بھی عرصے تک یہ لاک ڈاؤن وہاں پر ابھی تک اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جب تک یہ لاک ڈاؤن امپوز تھا، میرے خیال میں وہ رزلٹ نکلے نہیں ہے، وہ فائدہ ہوا نہیں ہے، وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی جس کے لیے وہ لاک ڈاؤن امپوز کیا گیا تھا۔ کیونکہ پارشل لاک ڈاؤن تھا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دکانات کو بند کر کے لوگوں کو جمع غفیر اپنے صوبے کی، تو میں جب تک جہاں میں گما ہوں مجھے تو وہی روٹین کے معاملات نظر آ رہے تھے، تو وہ کنٹینمنٹ اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال میں صرف وہ کاروبار، وہ روزگار لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں، باقی وہ فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کر سکے۔ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کی، مجھ سے پہلے ہوتی صاحب نے بھی یہ بات کی، پرائم منسٹر صاحب بھی اس کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں بھی لاک ڈاؤن امپوز نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے ہمارا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان۔ ساؤتھ کوریا کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، چند دن پہلے کی جو فگر ہے میرے ساتھ، تو وہ ہے 12,365 پر ملین، 12,365۔ انہوں نے بالکل کنٹرول بھی کیا، ٹریس بھی کیا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ بھی کی، اور پھر اس طریقے سے جو ٹریسنگ ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے اکارڈنگلی جو پریکاشنری میجرز تھے وہ بھی پھر لیے، اور اس چیز کو پھر انہوں نے ختم بھی کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو سچویشن بالکل ہی الٹی ہے۔ یہ چند دن پہلے کی جو ہمارے ساتھ فگرز ہے، خیبر پختونخوا جو سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ ہے، جہاں پر سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہے، تو وہاں پر 520 ٹیسٹ پر ملین۔ پنجاب میں 664 ہے، بلوچستان میں 813 ہے، سندھ میں سب سے زیادہ 1274 پر ملین پاپولیشن ہے۔ لیکن یہ چند دن پہلے کی فگر ہے، اس میں 19-20 فرق آئی ہوگی۔ اب پھر جب ہم خصوصاً خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر جو زیادہ ٹیسٹنگ ہوئی ہے، جو پشاور ویلی، پشاور، مردان میں چونکہ پہلا کیس آیا،
تو زیادہ ہی وہاں پر. لیکن جتنے بھی یہ ریموٹ ایریاز ہیں, کوہستان میں ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, جو چند دن پہلے کے فگرز ہیں. مومند میں چند دن پہلے تک 15 ٹیسٹ ہوئے پر ملین پاپولیشن. ساؤتھ وزیرستان میں 32 ٹیسٹ ہوئے, نارتھ وزیرستان میں 42 ٹیسٹ پر ملین. اب یہ وہ علاقے ہیں, اور جو سٹیٹسٹکس ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 77% جو سپریڈنگ ہوئی ہے ان علاقوں میں وہ ڈومیسٹک سپریڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. اب یہ یہاں پر اس چیز کا پہلا, وہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹمز بھی ہے, اور مطلب انٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہے, اویئرنس کمپینز بھی اس طریقے سے نہیں چلائی گئی, تو اس میں یہ چیز ہے وہ ولنریبلٹی پھر اور بھی زیادہ ہے. اور ہم یہاں پر جب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس جیسی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی, تو یہ ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے ہماری کہ جتنے بھی ریموٹ ایریاز پورے ملک میں, یہ میں نے اپنے صوبے کے فگرز لیے, شاید تمام سارے صوبوں میں یہی مسئلہ ہو کہ جو کیپٹلز ہے یا جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر شاید ٹیسٹنگ زیادہ ہو, اور جتنے بھی آپ چلتے جائیں آگے وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہو. تو جو بھی جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹیز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اوورسیز جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, جتنے بھی ہمارے ملک کے جتنے بھی ہمارے وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں, خصوصاً ہمارے لوگ, ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں پر یہ گلف کنٹریز میں خصوصاً بہت ہی زیادہ ہیں, اور وہ پورا نقشہ مجھ سے پہلے ہوتی صاحب نے کھینچا, میں اور پھر اس کو ریپیٹ کرنے کی وہ نہیں کرتا. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کی واپسی کا مسئلہ ہے, وہاں پر وہ جاب لیس ہو چکے ہیں, جو آمدن تھی ان کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تو فلائٹس نہیں ہوتی, اور پھر جب پی آئی کی فلائٹس ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مشکل سے پہلے ان کو ٹکٹ ملتا ہے, پھر جب ٹکٹ بھی ان کو ملتا ہے تو وہ پھر 3 گنا 4 گنا زیادہ اس کے فیئر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ پی آئی اے کے حکام تو ان کو چاہیے تھا کہ سبسیڈائزڈ ریٹس میں فلائٹس بھی بڑھائے, اور سبسیڈائز ریٹ میں وہ ان ممالک سے لوگوں کو یہاں پر لے کر بھی آئے. لیکن ہم الٹی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم بالکل الٹا چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ضروری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر ایجوکیشن منسٹر نے آن لائن کلاسز کی بات کی. داور صاحب چونکہ کافی میں جناب تو وائنڈ اپ کی طرف میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں نے ایک اور ایشو پہ بھی 2 منٹ بات کرنی ہے, مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا. میں آن لائن کلاسز کی یہاں پر بات ہوئی, ہماری ایکس فاٹا کے جتنے بھی لوگ ہیں 1-2 ڈسٹرکٹس کو چھوڑ کر, ان کے طلباء چیخ رہے ہیں سالوں سے. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور آن لائن کلاسز کا وہاں پر آغاز ہوا ہے تو وہ وانا میں احتجاج جاری تھا, نارتھ وزیرستان میں احتجاج ہوا. مطالبہ وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں 3G اور 4G کی سہولت دی جائے. وہاں پر سیلولر نیٹ ورکس جا چکی ہیں, لیکن وہ 3G اور 4G آن نہیں کر رہی. تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سی ایک دفعہ پھر قوت ہے جو ابھی تک انٹرنیٹ کو وہاں پر نہیں چھوڑ رہی, کہ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں وہاں پر جو ان لاؤن بس وہی اشراف کیا ہے. اب تو پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی نام لے لیا, وہ اشرافیہ ایک ہی اشرافیہ ہے ملک میں, اس کی طرف میں بھی میں آ رہا ہوں. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, میں ایک بہت ضروری ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب. چند دن پہلے ہمارے علی وزیر صاحب کا چونکہ کورونا پازیٹیو آ چکا ہے, اللہ ان کو جلد از جلد ریکور کرے, وہ خود آتے تو وہ اس معاملے پر بحث کرتے. ان کے چچا زاد بھائی عارف وزیر, جن کا چند دن پہلے وانا میں ان کو ایک ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا, اور یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے ان کی فیملی کی. اسی دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ 18 شہادتیں دے چکے ہیں. لیکن عارف وزیر کی جو شہادت ہے وہ کچھ منفرد اس لیے ہے کہ نارملی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا, ایک دہشت گردی کا اگر واقعہ ہو تو ریاست کو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جائے انویسٹیگیٹ کرے اور وہ جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑے. یہاں پر تو ہم الٹا دیکھ رہے ہیں
کہ جتنے بھی پراکسی اکاؤنٹس ہیں وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حکومت مکمل خاموش تھی. وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے اس قتل کی کوئی مذمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ گورنر پنجاب صاحب کی آفیشل ٹیم کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ کی طرف سے ایسا مواد thank you very much. ایسا نہیں داؤد میں صاحب، جناب اسپیکر یہ بہت ضروری بات ہے، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اس مقصد کے لیے اجلاس بلایا دیکھیے جی، گیا ہے، کورونا تو پہ اسی بھی بات کر رہا ہوں، کورونا لیکن پہ فوکس کورونا کی آڑ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے. کورونا کی آڑ میں دہشت گرد وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک پھر ابھر رہے ہیں، وہ پھر ری گروپنگ کر رہے ہیں. یہ کورونا سے تو آپ چھٹکارا پا لیں گے، لیکن وہ دوسری دہشت گردی کی وبا جنہوں نے 70,000 کے قریب ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے، اس سے بھی نپٹنا ہوگا، اور یہ سب کورونا کی آڑ میں ہو رہا ہے. جناب چیئرمین آخری بات میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے چیئرمین صاحب، ہم ان شہادتوں سے، یہ ہمارے ساتھ میرے سامنے ہوتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے 1000 سے زیادہ کارکن اسی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، وہ ابھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہاں پر پیپلز پارٹی کی قیادت وہ خود اس کا نشانہ بنی ہے، لیکن وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹی. یہی بات میں بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حملے، یہ ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنی سوچ، اپنے نظریے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے. لیکن ریاست کو، چیئرمین صاحب، ریاست کو کچھ ریسپانسبلٹی پوری تھینک یو. جی اندلیب عباس صاحب، جی آفتاب. جی شکریہ بہت بہت چیئرمین صاحب. میں